الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ جلووں کی کائنات سجا کر چلا گیا، جلووں کی کائنات سجا کر چلا گیا، علم و عمل کی شمع جلا کر چلا گیا۔ ہزار بار ہوں رحمت مرقد ظفر پر، ہزار بار ہوں رحمت مرقد ظفر پر، علم و عمل کی شمع جلا کر چلا گیا، قرآن و حدیث پڑھا کر چلا گیا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ملک پاکستان کی عظیم دینی درسگاہ دینی یونیورسٹی جامعہ خالد بن ولید کی عظیم الشان تاریخی قدیمی اور حسین و جمیل مسجد، جس میں ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے جمعۃ المبارک کی باسعادت کھڑی میں موجود ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے جس کی بنیاد جو پرانے لوگ ہیں وہ تو خوب جانتے ہیں، مسجد نبوی کے امام شیخ علی عبداللہ بن جابر رحمہ اللہ تعالی عنہ نے رکھی تھی، اور ان عظیم شخصیتوں کو جس عظیم شخصیت نے یہاں بلوایا تھا، وہ شخصیت تو آج اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن تاریخ اس عظیم شخصیت کے افسانے کے گیت گاتی رہے گی قیامت کے صبح تک، کہ جس کے بارے میں ایک بکھر کے مجمع میں مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی عنہ نے ایک خوبصورت جملہ کہا تھا، وہاں لاکھوں کا مجمع تھا، میں بھی اس پروگرام میں تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مولانا ظفر احمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ کو وہ فضیلت، وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر یہ شخصیت کسی مٹی پر بھی ہاتھ رکھے تو وہ مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ آج وہ شخصیت ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اور جس کی ہم نے اس دنیا میں کوئی قدر و قیمت نہیں کی، جیسا کہ قدر و قیمت کرنے کا حق تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جیسے ہی کوئی کام والی شخصیت دنیا سے چلی جاتی ہے، اس کے بعد اس کے تذکرے بھی ہوتے ہیں، اس کی خوبیاں بھی بیان کی جاتی ہیں، اس کے کمالات اور اس کے افسانے بیان کیے جاتے ہیں۔ جب وہ دنیا میں ہوتا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ یہ علاقہ 1986 میں غالباً اس جامعہ کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ منگل اللہ کے فضل و کرم سے ان اکابر، ان علماء کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ان کی کعبے سے جنگل میں منگل بنا دیا، جسے آج دنیا بھی مثال دے رہی ہے۔ بڑے بڑے پاکستان کے تاریخی شہروں میں آپ چلے جائیں اور اس سے بھی پرانے آپ کو مدرسے نظر آئیں گے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس دیہات میں اتنا بڑا مدرسہ، اتنی بڑی عمارت آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔
یہ کاوش ایک فرد واحد نے کی ہے، اور اس فرد واحد کا نام مولانا ظفر احمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے فرمایا بار بار مجلس میں، بار بار علماء کی مجالس جب ہوتی تھی ہمارے گھر میں تو اکابر کے تذکرے بڑے کیا کرتے تھے، علماء کے تذکرے بڑے کیا کرتے تھے، خاص طور پر اپنی مجلس میں جب تک حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نہ کرتے وہ مجلس ہی ان کی نہیں ہوتی تھی۔ اور اسی مجلس میں اسی جگہ پر، اسی علاقے میں، اسی بستی میں جہاں بھی وہ جاتے تھے مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی کرتے تھے، اور شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے زمانے حیات بھی بیان کرتے، اور فرمایا اس عظیم شان مسجد میں بھی ختم بخاری کے موقع پر بھی انہوں نے واضح طور پر الفاظ کہے تھے، اور عموماً بھی بیان کیا کرتے تھے کہ یہ جامعہ ایسے نہیں ترقی کر گیا، یہ جامعہ ایسی نہیں یونیورسٹی بن گئی اس منگل جنگل کے اندر جہاں شراب کی بھٹی ہوتی تھی، جہاں یہ آج مسجد ہے جہاں ہم بیٹھے، ہم نے ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سارا مدرسہ بنایا اللہ کے فضل و کرم سے، پرانے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس محنت کے ساتھ، کس ذوق کے ساتھ، کس شوق کے ساتھ انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اتنی خوبصورت عمارت ان کی کاوش سے بن گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ جب مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی زیارت کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے 3 نصیحتیں کی تھی، فرمایا کہ مولانا ظفر صاحب 3 نصیحتوں پر عمل کر لو، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک تمہارا مدرسہ کامیاب ہو۔ تو میں نے فرمایا وہ کون سی؟ یہ نصیحتیں ہم سب کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے لیے تھی، یہ ہم سب کے لیے ہے کہ انہوں نے ان نصیحتوں پر منوہان عمل کیا، آج یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ آج اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مدرسہ، اتنی بڑی عمارت، اتنی بڑی مسجد، جو آج پنجاب کے پورے علاقے میں شاید کسی شہر میں اتنی بڑی مسجد جہاں ہم بیٹھے ہیں جمعہ پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مولانا عبید اللہ انور نور اللہ مرقدہ نے سب سے پہلے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ مولانا اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ جائے تو آپ نے اپنی جیب سے اس پر خرچ کرنا ہے، مدرسے کا 1 روپے اس پر نہیں لگا۔ اللہ تمہارے رزق میں بھی برکتیں ڈالے گا، تمہارے مدرسے کے اندر بھی برکتیں ڈالے گا، تمہارے علم و عمل میں بھی برکتیں ڈالے گا، پھر دیکھنا تمہارا جامعہ اور تمہارا مدرسہ اس کی برکت سے کیسے ترقی کرتا ہے۔ اگرچہ جتنا بھی بڑا کوئی شخص آ جائے اس کو اپنے جیب سے کھلانا، چاہے کوئی دال ہی کھلانی پڑے تو کھلا دینا، لیکن مدرسے کا پیسہ استعمال نہ۔ فرمایا کہ میری دوسری نصیحت آپ کو یہ ہے کہ رات کے آخری حصے تک آپ جب بھی کوئی پروگرام کریں تو رات کے آخری حصے تک اس پروگرام کو نہ چلانا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو پروگرام آپ کا رات کے آخری حصے تک چلے گا پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی نیندیں خراب ہوں گی، پھر جب وہ پروگرام ختم ہونے کے بعد جب وہ سوئیں گے تو صبح کی نمازیں ان کی قضا ہوں گی، جب وہ لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے تو اس کا وبال آپ پہ پڑے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جب بھی کوئی مہمان آئے ان کے ساتھ اخلاق سے، ان کے ساتھ اچھی انداز کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کی رہنمائی لیتے رہنا، اکابر علماء کی صحبت میں بیٹھتے رہنا۔ میں نے ان 3 نصیحتوں پر ہمارے والد محترم نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ میں نے عمل کیا، آج یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ فقط جامعہ خالد بن ولید ہی نہیں، اس جیسے 10 ادارے اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں، اور یہ ان 3 نصیحتوں پر عمل کرنے کا کمال ہے۔ ہمارے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کا اظہار کیا، اور ہر وقت شفقت کا معاملہ کرتے تھے۔ بڑے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ساتھ سفر کیے، بڑے بڑے اکابرین، اور یہ آپ کو میں بتا دوں، شاید کسی نے کے بعد بتا دی آپ کو نہ بتائی ہو، کہ یہ وہ واحد ادارہ ہے تمام مدارس میں، اللہ نے اس ادارے کو یہ اعزاز ضرور بخشا ہوگا کہ کوئی ایسا عالم نہیں، کوئی ایسا جو ہے وہ نعت خواں نہیں، کوئی قاری نہیں، کوئی شخصیت نہیں جو اس جامعے میں نہ آئے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار فلاں عالم کی ہم نے زیارت کرنی ہے، وہ تو کراچی بیٹھا ہے، وہ لاہور بیٹھا ہے، وہ تو انڈیا میں بیٹھا ہے، تو ہمارے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ
اللہ نے یہ خوبی عطا فرما رکھی تھی کہ اس علاقے میں جہاں کہیں بھی کوئی عالم ہوتا بعد میں وہاں جاتا، پہلے جامع میں آتا۔ ہم نے یہاں بیٹھ کر اپنے گھر میں ان اکابرین کی زیارت کی ہے۔ آپ تو پیدا ہی نہیں ہوتے جتنے یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے اکابرین کی الحمدللہ یہاں گھر میں بیٹھ کر زیارتیں کی ہیں۔ حضرت مدنی کے خاندان کی زیارتیں کی، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی، مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی، بڑے بڑے اکابر مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ بڑا پیار ہمدردی کرتے تھے۔ ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے، دعائیں لیتے تھے۔ اجازت حدیث بھی بندہ نچیز کو انہوں نے دی تھی۔ تو یہ ادارہ اللہ کے فضل و کرم سے آج اگر جنگل میں منگل بنا ہے تو یہ ہمارا اس میں کوئی کردار اور کمال نہیں کہ ان اکابر کا، ان علماء کا، ان اللہ کے نیک بندوں کی محنت کا کمال ہے جو آج ہم اپنے آنکھوں کے سامنے۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں تھے، ہم نے قدر نہیں کی، آس پاس کے علاقوں کو ان کے نام تک کا نہیں پتہ تھا۔ میں چھٹی کی بات کر رہا ہوں، ترونی کی بات کر رہا ہوں، مجھ سے کافی لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں آج آپ کے والد صاحب کی فوت ہو گئی۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا، اب لوگ کہتے تھے کہ ہم نے تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ پنجاب کے اندر دیہات میں نہیں دیکھا اتنا بڑا جنازہ آپ کے والد قدے کا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ایک خوبصورت جملہ کہا تھا کہ دنیا اگر کسی عالم کی قدر کرے نہ کرے، ان کو کوئی عالم سمجھے نہ سمجھے، ان کے مرنے کے بعد ان کے جنازے ان کی عظمت کی گواہی دے۔ ٹھنگی تک جنازہ تھا، ادھر روڈوں کے جو ہے وہ جو سڑک ہے ادھر تک گاڑیاں کھڑی تھی، اتنی بڑی عوام کا، اتنے بڑے مجمع کا، اور وہ لوگ جنہوں نے اتنے سالوں میں مدرسے تک کو نہیں دیکھا تھا وہ آئے یہاں اور وہ حیران ہو گئے اور ان کو پتہ چلا کہ واقعتاً ہم ایسی شخصیت کہ ہم نے قدر نہیں کی جو ہمارے پڑوس میں تھی، کاش کہ ہم اس کی زیارت کر لیتے، کاش کہ ہم ان کی مجالس میں بیٹھ جاتے۔ آج ان کے جنازے ان کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ دنیا جب سے بنی ہے آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، بڑے بڑے جنازے آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن اللہ نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک اتنا بڑا جنازہ شاید ہی کسی کا ہو جتنا بڑا جنازہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس دور میں ان کے جنازے میں 30 لاکھ افراد شریک۔ نام لینا آسان ہے، کیوں؟ ان کے پاس دولت تھی یا ان کے پاس تجارت تھی یا وہ بادشاہ کے عہدے پر تھے؟ نہیں، پھٹے پرانے کپڑے، قرآن سے محبت کرنے والے اور حدیث پڑھنے پڑھانے والے، جب وہ حدیث کا سبق یا قرآن کی محفل لگاتے تھے لاکھوں لوگ ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ جنازہ جیل سے نکل رہا ہے اور جس علاقے سے گزر رہے ہیں وہ کسی مسلمانوں کا بھی نہیں، یہودیوں کا ہے، اللہ کو نہ مانتے ہیں اور نبیوں کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، اس علاقے سے گزر رہے ہیں۔ تو ایک یہودی نے اپنے گھر سے باہر دیکھا لاکھوں کا مجمع، وہ حیران ہو گیا یہ کون ایسا شخص ہے کہ جس کے مرنے کے بعد اتنی دنیا آئی ہے۔ تو جب ان کے گھر کے پاس سے جب وہ جنازہ گزرا اس نے روک لیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھہرو، ہمیں بھی اس عظیم شخص کے مرنے والے جو وہ شخص ہے اس کی ہمیں زیارت کرا دو اور اس کا نام تو بتا دو، یہ ہے کون؟ لوگوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ہمارا تو علماء کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تو ہمیں کیا پتہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے 80 سال کی عمر میں قرآن کی محبت میں جیل میں بنو عباس کے کوڑے کھائے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بنو عباس کا زمانہ دنیا میں سب سے زیادہ ظالم گزرا ہے۔ 80 کوڑے خود فرماتے تھے کہ بوڑھے ہونے کی حالت میں 80 کوڑے مجھے جیل میں مارے جاتے تھے، اگر ان میں ایک کوڑا کسی ہاتھی کو بھی مار دیا جاتا وہ بھی مرنا ختم ہوتا۔ میں نے قرآن کی محبت کے لیے اپنے مارے کھائی ہے۔ جنازہ آ رہا ہے، ایک یہودی نے چہرہ دیکھا پیچھے، دوسرا ہے، تیسرا یہودی آیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مرنے کے بعد ان کا چمکتا دمکتا نورانی چہرہ دیکھ کر 19,000 یہودیوں نے وہی کھڑے ہو کر میرے نبی کا کلمہ پڑھا اور سارے مسلمان۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی بات کہہ دی ہے میں نے۔ تو جس کے مرنے کے بعد 19,000 یہودیوں نے
میرے نبی کا کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے، تو جب یہ شخصیت دنیا میں چلتی ہوگی، بصرہ کے بازاروں میں چلتے تھے، کوفہ کے بازاروں میں چلتے تھے، بغداد کے بازاروں میں، حجاز مقدس میں جاتے تھے، ملک شام کا سفر کرتے تھے، جب وہ دین کی باتیں کرتے تھے تو کتنے لوگوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، یہ ادارہ آپ کا ہے، ان سے آپ کی محبت تھی، آپ کی عقیدت تھی، آپ کا احترام تھا، ان کے ساتھ پیار تھا، اس ادارے کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد محبت کریں تاکہ ان کی روح قبر میں خوش ہو کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے بنائے ہوئے ادارے کے ساتھ لوگ محبت کریں۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو اس مدارس میں بھیجیں، ان مساجد میں بھیجیں، یہی وہ زندہ حقیقت ہے جس میں روح کار سے نجات دے گی۔ کوئی دنیا کی دولت ہمیں قبر کے عذاب سے نہیں بچائے۔ میرے بھائیوں، یہ یاد رکھ لیں، یہ اٹل فیصلہ ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا، اور اللہ کا قانون یہ ہے، اور ہم سب اس حقیقت سے مکمل طور پر آشنا بھی ہیں اور متفق بھی ہیں کہ اس دنیا سے ہر انسان نے آخرت کی طرف جانا ہی۔ یہ نہیں ہے کہ فقط بادشاہ جائیں گے ہم نہیں جائیں گے، یہ نہیں ہے کہ وزیر جائیں گے ہم نہیں جائیں گے، علماء جائیں گے ہم نہیں جائیں گے، یہ نہیں، ہر شخص نے جانا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خیر اور ایمان والی زندگی عطا فرما کے ایمان اور خیر والی موت بھی عطا فرما، اور جو شخصیت اس دنیا سے چلی گئی، آپ اس عظیم شخصیت کا اب میں تعارف کرواؤں تو میرا تعارف کروانا نہ کروانا یہ سب برابر ہے، کیونکہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ باغ انہوں نے لگایا، کئی دین کے باغ انہوں نے لگا دیے، یہ گلشن انہوں نے آباد کر دیے، یہاں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ان کی قبر روشن ہو رہی ہے، ہزاروں طلباء، ہزاروں علماء کے استاد، بڑے بڑے علماء بھی ان کے شاگرد ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی مثال آپ کے سامنے، وہ ان کے شاگرد ہیں، بڑے ادب کے ساتھ میں کئی مرتبہ اپنے والد صاحب کے ساتھ جب کیا تو دونوں ہو کر بیٹھے ہوتے تھے، ان کے ادب کے ساتھ، کتنی بڑی شخصیت ہے۔ یہ کس چیز کا کمال ہے؟ یہ حدیث رسول اللہ کا کمال ہے، یہ قرآن کا کمال ہے۔ بڑے بڑے اربوں خربوں والے انسان بڑی گاڑیوں میں اترتے ہیں، کوئی سلام کرتا نہیں ہے، کوئی سلام کرنے کے قریب نہیں آتا، اور ایک عالم آ جائے جیسے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہاں مدینہ المنورہ سے بیچارے چلے پیدل، اس وقت گاڑیاں کہاں ہوتی، جہاز کہاں ہوتے تھے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، اور کپڑے بیچارے بڑے پرانے، اور وہاں عراق کے اندر آ رہے ہیں۔ عراق کے اندر ایک جو ہے وہ مقام رقہ، ایک علاقہ ہے بصرہ اور کوفہ کے درمیان غالباً، آج بھی وہ تاریخی شہر موجود ہے، اس وقت تو دیہات تھا۔ تو جب یہ عظیم شخص وہاں آیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن مبارک بڑے محدث، بڑے اللہ والے جنہوں نے ہزاروں تابعین کی زیارتیں کی ہیں، بڑے بڑے محدثین کی زیارتیں کی ہیں، اور آپ کو میں بتا دوں کہ جس مجلس میں بیٹھ کر حدیث کا سبق پڑھاتے تھے 2 لاکھ آدمی کا مجمع اس وقت من عنہ کی حدیث بیٹھ کر سنتا، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، لاکھوں کا مجمع حدیث، دنیا دار عالم بڑے بڑے لوگ ان کے، اور بڑے بڑے محدث بھی ان کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب پتہ چلا کہ ہمارے علاقے میں ایک عظیم بزرگ آ چکا ہے، آج تو یہاں علماء کی کوئی قدر نہیں کرتا، کوئی قدر نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، تو جنازے میں آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے لوگ ان کے جنازے میں، تو اس مجمع میں بعض لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جو یہاں رہتے ہوں گے لیکن انہوں نے کبھی ان سے مصافحہ تک بھی نہیں کی ہو، لیکن ان کے جنازے نے بتا دیا کہ وہ کتنی بڑی شخصیت تھی، اور ہم کتنی شخصیت سے جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں اور اس کی قدر نہ کر سکے۔ آج ہمیں معلوم ہو رہا ہے، ہم ان کے بیٹے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ادارہ انہوں نے کس محنت کے ساتھ بنا، کس مشقت، کس انتھک محنت کے ساتھ اور غربت کی حالت میں انہوں نے دین کو سیکھا، اور جناب انہوں نے علم کو حاصل کیا، اور انہوں نے یہ سب کچھ آپ کے سامنے بنا کے دکھا دیا کہ محنت جو کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو کامیاب کرتا ہے۔
تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ لوگوں نے بازاروں سے نکلے، دکانیں بند کر دی، ان کی زیارت کے لیے وہاں جمع ہو رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع گھنٹوں میں جمع ہو گیا۔ تو جناب وہاں ایک شخص کو جب چھینک آئی تو انہوں نے یرحمک اللہ کہا۔ الحمدللہ جب انہوں نے کہا تو ساری عوام نے یرحمک اللہ کہا۔ اس وقت بادشاہ جو تھا خلیفہ ہارون الرشید تھا، یہ اپنے محل میں اپنی بیوی کے ساتھ ملکہ زبیدہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ 10 آدمی بھی اگر مل کر کسی کو جواب دے تو آواز کہیں تک چلی جاتی ہے، دور تک چلی جاتی ہے۔ تو لاکھوں کے مجمع نے جب یرحمک اللہ کہا تو وہ اپنی باتوں میں مصروف تھا خلیفہ ہارون الرشید۔ تو جب یہ آواز اس کے محل میں پہنچی تو وہ حیران ہو گیا، یہ آواز کہاں سے اچانک آ گئی؟ بیوی کو کہا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ سپاہ سالار کو بلایا، بڑے بڑے وزراء کو بلایا کہ جاؤ دیکھو یہ ہمارے ملک میں کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا؟ تو لوگ دوڑے، دیکھا کہ ایک سفید داڑھی والا غریب شخص ہے، بڑے پرانے کپڑے ہیں اور سر میں پگڑی پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے اور حدیث کا سبق پڑھا رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ آواز کس کی ہے؟ فرمایا یہ اللہ کے نیک بندے مدینہ سے چلے ہیں، ہم ان کی زیارت کے لیے یہاں اپنے بازار بھی بند کر دیے، تو انہیں چیخ آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا، ہم نے یرحمک اللہ کہا۔ یہ آواز بادشاہ کے محل میں پہنچی ہے۔ دوڑتے ہوئے جناب خلیفہ ہارون الرشید کے پاس گئے۔ توجہ کے ساتھ سننا، میں بہت بڑی زبردست بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کسی دشمن نے حملہ نہیں کیا، ایک پھٹے پرانے کپڑے والا، حدیث سے رسول اللہ کا پڑھانے والا مدینہ سے چلا ہے اور آپ کے ملک عراق کے اندر مقام رقہ میں آیا ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے وہاں لاکھوں کا مجمع جمع ہے۔ اور اس نے الحمدللہ کہا، جواب میں انہوں نے یرحمک اللہ کہا تو یہ آواز آپ کے جو ہے وہ محل میں پہنچی ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو بیوی نے جب یہ بات سنی تو خلیفہ ہارون الرشید کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے، او بادشاہ سلامت میری بات سنو، تو بھی ملک کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، تو عمارتوں پر حکمرانی کر رہا ہے، تو دنیا پہ حکمرانی کر رہا ہے، تو لوگوں پہ حکمرانی نہیں کر رہا، تو زمینوں پہ حکمرانی کر رہا ہے، بڑے بڑے محلات پہ تو حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کے دلوں پہ حکمرانیاں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان علماء کے ساتھ محبت کرو۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اگر کوئی ڈرتے ہیں تو وہ اللہ کے نیک بندے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اور پھر حدیث بھی کہہ رہی ہے، اور حدیث میں بھی ارشاد ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء کی میراث جو ہے وہ دولت نہیں ہے، وہ تجارت نہیں، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات سے میری معتبرانہ گزارش ہے کہ آپ اس ان مدارس سے بھی محبت کریں، ان مسائل سے محبت کریں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے۔ خدا کی قسم دنیا میں بھی یہی چیز کام آئے گی اور مرنے کے بعد بھی یہی چیز کام آئے گی۔ ایک جج گزرے ہیں بغداد کے اندر، بڑا ظالم تھا، ناانصاف تھا، جیسے آج کل ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس کی اولاد نہیں تھی، شادی تو ہو گئی، مرنے کے بعد اللہ نے اسے بیٹا دیا۔ توجہ کر، مرنے کے بعد اللہ نے اسے بیٹا دے دیا، تو اسی ظلم کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا۔ تو بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، میری طرف توجہ کر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، دین کو حاصل نہیں کیا، اسلام میں داخل نہیں ہوا، تو اس کا کیا بنے گا؟ قبر میں تو عذاب ہوگا اسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بیوی نے اپنے بچے کو، جب اللہ نے اس کے مرنے کے بعد اس جج کو بیٹا دیا، تھوڑا سا بڑا ہوا، وہ اس کی ماں جو ہے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے ایک مسجد میں لے آتی ہے اور قاری صاحب سے کہتی ہے کہ قاری صاحب اس کا باپ تو مار دیا ہے، وہ ظالم تھا، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتا تھا، تو جس کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہوتا، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اسے بیٹا دیا ہے تو یہ قرآن کا حافظ بن جائے، تاکہ اس قرآن کی برکت سے اللہ اس کے قبر کو عذاب سے نجات دلا دے۔ تو جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بچے کو میرے پاس داخل کرائیں، تو اس کی ماں بھی ابھی وہی بیٹھی ہے اور وہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں بیٹا پڑھ بسم اللہ، یہ نہیں کہا کہ اعوذ باللہ پڑھ، بسم اللہ پوری نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھو، بسم اللہ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس بچے نے اپنی زبان سے فقط بسم اللہ کہا
تو علماء نے یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ اللہ نے فرشتے کو قبر میں اتار دیا، فرمایا کہ جاؤ اس بچے کے باپ کو خوشخبری سنا دو کہ تجھے میں نے قبر کے عذاب سے قیامت تک کے لیے نجات دے دی ہے، تمہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے مرنے کے بعد قاری صاحب کے پاس جا کر جب بسم اللہ کہا ہے تو میری رحمت نے یہ گوارا کی ہے کہ اس بچے کے بسم اللہ کہنے کی برکت سے اس کے باپ کی قبر کا عذاب سے ہمیشہ کے لیے ختم۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، یہ کوئی مربع اور کوئی زمینیں یہ کام نہیں آئے گی، یہی چیز ہے آج یہ اس عظیم ادارے کے اندر ان کی قبر بنی ہوئی ہے۔ میں اگر قرآن پڑھ رہا ہوں تو انہیں ثواب مل رہا ہے، آپ یہیں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کر ان کے اشارے ثواب کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کی قبر روشن ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس ادارے کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا ہوگا، ان کے جو ہے وہ بیٹوں کے ساتھ محبت کرنا، عقیدت رکھنا، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ محنت کے ساتھ ادارہ قائم ہوا ہے، یہ آپ کا ہے۔ پڑوس میں اب بچے شروع ہوئے ہیں اس مدرسے میں، چند سال پہلے کوئی یہاں بچہ قریب کا نہیں آتا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جماعتیں ہر بدھ والے دن جو ہے وہ چونکہ بیان ہوتا ہے اور جمعرات کو تشکیل ہوتی ہے، لوگوں کو در در جو ہے وہ دین کی دعوت دیتے ہیں، یہ اس کی برکت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے غالباً جہاں تک میری سوچ کام کرتی ہے 100 بچہ غالباً ٹھیک کے علاقے کا یہاں صبح آتا ہے اور شام کو قرآن پڑھ کر چل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہی چیز ہے، گھر میں بھی برکتیں اللہ ڈالے گا، دین میں بھی برکتیں ڈالے گا۔ میں آپ کو ان کے بیٹے ہونے کے ناطے یہ آپ کے سامنے یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گلشن جو آباد کیے ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے تمام بھائی باہمی اتحاد اور اتفاق کو ساتھ رکھ کر اس گلشن کی آبیاری قیامت تک کرتے رہیں، ان کے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے، ان کے اس عظیم ادارے کو آگے بڑھائیں گے، ان کے اچھے اوصاف کو لے کر چلیں گے، تاکہ ان سے ملنے والے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اس دنیا میں فقط مولانا ظفر صاحب نہیں تھے، ان کی اولادیں بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہی ہیں۔ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اکابرین کی دعائیں ہیں، ہمیں اکابرین کی دعائیں بھی جب وفات سے چند دن پہلے جب میں ہسپتال میں ان کے پاس تھا، اللہ کے فضل و کرم سے آخری ایام ان کی خدمت کی مجھے بار بار یہاں بھی موقع ملا، ہسپتال میں بھی ملا، تو جب میں وہاں اکیلا کھڑا تھا اس وقت چونکہ الفاظ کہہ سکتے تھے، آنکھیں بھی کھولتے تھے، تو مجھے کہا کہ بیٹے آپ نے پریشان نہیں ہونا، جس محنت کے ساتھ، جس ذوق کے ساتھ اور جس عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ میں یہ ادارہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا، قیامت کی صبح تک یہ مدرسہ انشاءاللہ چلتا رہے۔ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پہ امید ہے، مجھے ہمارے والد محترم نے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، ہمیں یہاں دعائیں دیتے رہے، ہم دن میں پتہ نہیں کتنی بار ان کے پاس جاتے تھے، ان سے دعائیں لیتے تھے۔ آج ہم دعاؤں کا کمال ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں اس منصب پہ بٹھایا۔ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہمارے اوپر محنت کی، انہوں نے ہمیں اکابرین کی زیارتیں کروائی، ہمیں جو اللہ کے گھر کی زیارتیں کروائی، ہمیں علماء کرام کی خانقاہوں میں لے کے جاتے رہے، اور یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے انہیں کی وجہ سے۔ ہمارا کیا کمال ہے؟ تو میرے بھائیوں، آپ اس مدرسے کے ساتھ محبت کریں اور اپنے بچوں کو اس مدرسے میں بھیجیں، اپنے بچوں کو ان مساجد میں بھیجیں، قرآن پڑھیں گے، جب وہ الحمدللہ بسم اللہ قرآن تک کوئی لفظ بھی پڑھیں گے، پھر دیکھنا اللہ تمہارے گھروں میں کیسی برکتیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کو سن کر سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت والد محترم نور اللہ مرقدہ کی قبر کو روشن فرمائے، اور ان کے اس گلشن کو، عظیم گلشن کو، عظیم ادارے کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے، روشن رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت